اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابلیس کو آدم کو سجدہ کر، اس نے سجدے کا انکار کر دیا، ردا گیا، کہا تمہیں حکم تو نہیں دیا گیا، تجھے تو منع کیا گیا، تجھے منع کیا گیا، اسے حکم دیا، اس نے حکم نہ مانا، ردا گیا، تجھے حکم دیا گیا کہ منع ہے، تو نے بھی حکم نہیں مانا، تو بھی رد ہی گیا ہے، دونوں تو نافرمان، اور تم مثال نافرمان کی اپنے ساتھ جوڑ رہے ہو، اللہ کے رسول کی اور اللہ کی فرمانوں کو اپنے ساتھ کیوں نہیں جوڑتے؟ ٹھیک ہے، یہ مثال وہاں سے دیکھ، سمجھ تم لوگ کیا کہو یار آدم کا احترام تو اس نے بھی نہیں، ارے احترام نہیں، سجدہ، احترام تو جائے گا، محبت تو جائے گا، سمجھ؟ اب محبت میں سجدہ تو جائز نہیں ہے نا، کیا تم اپنے بچوں اور بیوی اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرتے مگر ان کی عبادت تو نہیں کرتے نا، ان کے آگے سجدے تو نہیں کرتے نا، تو سب سے پہلے تو تمہارا ماں باپ کا حق تھا کہ تم انہیں سجدہ کرو، جنہوں نے تمہیں پیدا کیا، پرورش کی، تجھے نہلایا، پاکی دی، تیرا جسم ڈھانپا، شرمگاہ ڈھانپی، تیری حفاظت کی، کتنا کچھ تجھے تیرے ماں باپ نے دیا ہے، تجھے اپنے ماں باپ کے آگے سجدہ کرنے کا اللہ نے اجازت نہیں دی، تو پیر اور قبروں پہ سجدہ کرنے کی کیسے تو نے اجازت لے لی؟ کہاں سے لی اجازت؟ تجھے دین کیا کہتا ہے؟ صرف اللہ رسول کی مان کے چلنا، نہ اپنی ماننا، نہ اپنے بڑوں کی ماننا، وہی بات ماننا جو اللہ رسول فرما دے۔ یہ تو لوگوں کو کہے ٹھیک ہے کہ جو جھکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ شیطان ہے، جھکتا نہیں ہے، تمہیں سے جملے جھکنا اور ہے، سجدہ اور ہے، ٹھیک ہے؟ اب تو ماں باپ کے آگے جھک سکتا ہے، انہیں سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی کہ پہچانی تو مٹی پہ لگا کر سجدے ہے، اگر مٹی پہ پہچانی نہ لگے تو اسے سجدہ نہیں کہتے، کیا نہیں کہتے؟ چاہے تو سبحان ربی اعلیٰ بھی کہے، تو سجدہ نہیں کر رہا، اللہ کا ذکر کر رہا، اس کی بات۔ سجدے کے لیے لازم ہے پہچانی تیری زمین پہ مس ہونا، اگر یہ پہچانی تیری ماں باپ کے آگے تو زمین پہ مس کر کے ماں باپ کو راضی کر رہا ہے تو یہ سجدہ ہے، تو خدمت کرنی، اللہ نے تجھے قرآن میں بتا دیا کہ ماں باپ کو، یہ کار بھی کر رہا ہے نا جی سر، ماں باپ کو اگر تو راضی کرے گا تو اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو راضی کرنے کے طریقے بتائے کہ ماں باپ کو راضی کس طرح کرنا ہے، خدمت کر کے، خدمت کر کے، جس طرح بچپن میں وہ تمہاری خدمت کرتے تھے، یعنی کہ تمہارا خیال رکھتے تھے، کھانے پینے کا، سونے کا،
کپڑوں کا، نہانے دھونے کا، بات چیت کا، ہاتھوں سے پکڑ کے کھلانے کا، ہاتھوں سے پکڑ کے چلانے کا، کندھے پہ اٹھانے کا، تجھے خوش کرنے کا، یعنی کہ تیرے ماں باپ کی عظمت پاسداری حق ہی تو خوشی ہے، وہ تیری خوشی سے ہی تو راضی ہوتا تھا۔ اب تو جب بڑا ہو گیا اور تیرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب تو نے اپنے ماں باپ کی خوشی کو ہی اپنی خوشی سمجھنا ہے۔ جس طرح تیرے ماں باپ نے تیری خوشی کے لیے اپنی خوشیاں تجھ پہ لٹا دی، نچھاور کر دی، تجھے دے دی، اسی طرح جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو نے اپنی خوشیاں اپنے ماں باپ کے قدموں میں ڈال دینی ہے۔ جب تجھے ماں باپ کی عظمت تعریف حق کا علم ہوگا، پہچان ہوگی ماں باپ کی تجھے، تو تو جان جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ماں باپ کے قدموں میں جنت کیوں رکھی ہوئی ہے۔ مگر سجدے کا حکم وہاں بھی نہیں کیا، مگر سجدے کا حکم وہاں بھی نہیں کیا۔ تمہیں ہر جگہ قرآن و حدیث میں خدمت کا حکم ہے، سجدے کا حکم ہی نہیں ہے۔ سجدے کا حکم صرف اللہ نے اپنے لیے دیا ہے کہ سجدہ ہے بندے، تو نے مجھے کرنا ہے، خدمت تو نے میری مخلوق کی بھی کرنی ہے، پیر کی بھی کرنی ہے، ولی کی بھی کرنی ہے، عالم دین کی بھی کرنی ہے، جانور کی بھی کرنی ہے، یہ ساری تو خدمتیں ہیں، اس میں کون سا سجدے کا حکم ہے؟ سجدہ اللہ کی پہچان ہے اور خدمت انسان کی عظمت کی پہچان ہے کہ اللہ نے تجھے خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور سجدہ اللہ نے کیوں کروایا ہے؟ تاکہ تو جان جائے میں خدمت بھی اسی رب کی وجہ سے کر رہا ہوں جس رب کے سامنے میں جھکا ہوں۔ اللہ نے ہی مجھے خدمت کا حکم دیا ہے، میں اللہ کے حکم سے سجدہ بھی کرتا ہوں، میں اللہ کے حکم سے خدمت بھی کرتا ہوں۔ یہ شان عظمت اظہار حق ہے کہ میں ہر طرف حق کے لیے چلتا ہوں۔ حق پر چلنا بھی تمہارے لیے فرض ہے، صرف حق کے لیے سجدہ کرنا ہی فرض نہیں ہے۔ اس لیے سجدہ کہیں بھی کسی بھی حالت میں کسی کو کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کے لیے بھی تمہیں سجدہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کا احترام ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ کی گواہی ہے۔ سجدہ اللہ کی گواہی ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور ایمان رکھنے والا وہی ہوگا جو سجدہ کرنے والا ہے، اور سجدے کا منکر اللہ کی بارگاہ میں ردا ہوا ہے وہ شیطان ہے، شیطان ہے، کہ اس نے اللہ کے حکم سے سجدہ نہیں کیا تھا۔ جس طرح اس نے اللہ کے حکم کو جھٹلایا، اور تمہیں بھی اللہ وہی حکم دیتا ہے کہ تو سجدہ کرنا مجھے کرنا ہے، کسی انسان کسی نفس کو نہیں کرنا۔ تو تجھے بھی اللہ کا حکم مل گیا جب تجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں نے کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا۔ ایک جگہ حکم تھا کر، اس نے حکم کو نہ مانا، وہ بھی ردا گیا، اور تیرے لیے حکم ہے تو نہ کر، اگر تو کرنے لگ گیا تو بھی ردا جائے گا۔ حکم جس نے اللہ کا نہیں مانا وہی ردا ہوا ہے۔ یہ بھی لوگوں کو بتانا فرض ہے کہ شیطان کو بھی اللہ نے حکم ہی دیا تھا، آدم کو سجدہ کر،
اور تجھے حکم دیا آدم کو سجدہ نہیں کرنا، کسی نفس کو سجدہ نہیں کرنا، کس کو کرنا؟ کہا صرف اور صرف اللہ کو سجدہ کرنا۔ اب تجھے پتہ چل گیا کہ آسمانوں پر آدم کی تعریف کے لیے سجدہ تھا اور زمینوں پر اللہ کی تعریف کے لیے سجدہ۔